حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی مواخات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے حضرت ابو الدرداء کی اہلیہ کو دیکھا کہ ان کا لباس بالکل سادہ اور بالکل ایسا تھا کہ جس کو کسی بھی طرح کوئی قابل تعریف نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے یا اپنے گھر میں اس طرح کا لباس استعمال کر سکتی ہے۔ چنانچہ جب وہ لباس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، اور آپ نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ آپ نے یہ کس طرح کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ اس پر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی زیادہ تعلقات کا شوق نہیں ہے، نہ وہ ہم سے کوئی زیادہ بات کرتے ہیں، نہ ان کا ہم سے کوئی زیادہ لینا دینا ہے، تو میں کس کے لیے بنوں اور سنوروں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات رہی۔ جب کھانے کا وقت ہوا، حضرت ابو الدرداء تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کھانا پیش کیا اور ان سے کہا کہ آپ کھانا کھائیے اور میں روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی میرے ساتھ کھانا نہ کھائیں۔ مجبوراً حضرت ابو الدرداء کو روزہ توڑنا پڑا، نفلی روزہ تھا ان کا، اور انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ جب رات ہوئی تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے بستر لگایا اور خود کھڑے ہو گئے مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان نے فرمایا میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک آپ بھی میرے ساتھ نہیں سوئیں گے، جب تک آپ بھی آرام نہیں کریں گے میں بھی آرام نہیں کروں گا۔ مجبوراً ان کو مصلی چھوڑ کر آرام کرنا پڑا۔ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لیٹے، تھوڑی دیر بعد حضرت ابو الدرداء پھر اٹھے اور مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو کہا کہ اگر آپ یہاں سوئیں گے تو میں سوؤں گا، ورنہ میں بھی نہیں سوؤں گا۔ انہوں نے مہمان کے اکرام میں پھر مصلی چھوڑا اور سو گئے۔ اس طرح 3 دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کو مصلی سے ہٹایا اور ان کو کہا کہ آپ آرام کریں۔ پھر جب رات کا آخری پہر ہوا، اس وقت حضرت سلمان خود بھی اٹھے اور حضرت ابو الدرداء کو بھی اٹھایا اور ان سے کہا کہ اب نماز پڑھیے، یہ نماز کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ صبح ہوئی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اور سارا ماجرا سنا دیا کہ انہوں نے کل نہ مجھے روزہ رکھنے دیا، نہ مجھے نماز پڑھنے دی، اور اس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدق سلمان، اور آپ نے وہی الفاظ دہرائے ان لنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا، کہ تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے اہل و عیال کا، تمہارے بیوی بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔